اپنے وی آئی پیز کو آج خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل میں پاکستان کے وی آئی پیز وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں آگے سے بجائے فیسلٹیز ان لوگوں کو دینے کے لیے جو کہ وی آئی پی کا خطاب ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیں آگے ٹیکس پیئرز کو اس کیٹیگری میں لانا چاہیے جن کو ہم آنر کریں۔ انفارچونیٹلی ہماری ایک بڑی بری 1970s، کیونکہ میں اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر اب اتنی ہے، ہم نے 60s بھی دیکھا، 70s بھی دیکھا۔ تو 70s میں جب نیشنلائزیشن شروع ہوئی تو ایک ملک کے اندر ویلتھ کریشن کو، پیسہ بنانے کو گناہ سمجھا گیا بلکہ کرائم سمجھی گئی، اور اس کے بعد یہ جو زیادہ پیسے بناتا تھا اس کے اوپر ڈسکرمنیشن بھی زیادہ ہوتی تھی، پھر اس سے اور زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے، یعنی کہ اس کو بجائے یہ دیکھنے کے کہ ایک ویلتھ کریٹ کر رہا ہے، ملک میں نوکریاں دے رہا ہے، لوگوں کا فائدہ کروا رہا ہے، اس کو الٹی طرح دیکھا گیا۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک پرانے پارٹی میں، ہمارے شروع میں جب آئے تھے پارٹی میں، لیکن وہ پرانے پولیٹیشن تھے جو 70s کے تھے، تو وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے، جلسے کی ہر تقریر شروع کرتے تھے سرمایہ کار کو کم از کم 2-3 پنچ لگائے بغیر ابھی تقریر شروع آگے بڑھتی نہیں تھی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ جو ہماری کولڈ وار کا لیفٹ اور رائٹ کا مائنڈ سیٹ تھا، اور اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، کیونکہ جس طرح پاکستان کی ٹریجیکٹری تھی 60s میں اوپر جا رہے تھے، وہ انفارچونیٹلی وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ یا باہر چلے گئے، ملک سے باہر انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور ہمارا پھر جو گروتھ تھی، ویلتھ کریشن تھی، وہ نیچے آئی، اور آخر میں یہ حال ہے کہ آج ہم سارے برِ صغیر سے آگے تھے اور آج ہم تقریباً سب سے پیچھے چلے گئے۔ تو میرا ایک تو آپ کو آنر کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں، خاص طور پہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کی خاص طور پہ قدر کرتے ہیں جو ملک میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے ملک چلانے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جدھر آج کھڑا ہے، جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے ہمارے حالات اور مزید مشکل ہوتے جائیں گے۔ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں، اور ہیں مشکل، گیس کا اتنا زیادہ خسارہ بڑھ گیا کہ گیس کمپنیز کو کوئی بینک بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حکومت کے پاس صرف ایک ہی چوائس رہے گی، اگر ہم گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کی کمپنیز بند ہو جانی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہ چینج ہوا۔ ایک جو ڈارون کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز، اس کے اندر اصل میں جو سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر وہ سروائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹیبل ہوتے ہیں، جو چینج کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے فورسی کرتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے جتنا ہمارا ملک ٹیکس دیتا ہے، جتنے ہمارے یہ جو 17 لاکھ فائلرز ہیں، 17 لاکھ فائلرز 21 کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا سارا ٹیکس زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، مطلب کہ عام لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ ناانصافی ہے۔ اب عام لوگوں کا ٹیکس کا مطلب کہ اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں گے، تو میں بھی، عمران خان بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہوگا جتنا ایک مزدور جو سارا دن محنت کر کے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے ناانصافی۔ یہ ہے جو پاکستان میں گریجولی ہمارا نظام بنتا گیا ہے، جس کے متعلق حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم کا نظام ہے کہ آپ سارا بوجھ ڈال دیں عوام پہ اور پیسے والے لوگ ٹیکس ہی نہ دیں۔ 72,000
सारे पाकिस्तान में 72,000 लोग हैं जो कि 2 लाख से ज्यादा इनकम शो करते हैं। आप ये सोच लें कि 2 लाख आज की महंगाई के दिनों में क्या इनकम होगी, और सिर्फ 72,000 हैं सारे पाकिस्तान में। तो ये जो हमारे पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, एक तरह मैं आपको बताऊं ये अंडरस्टैंडेबल भी है। अंडरस्टैंडेबल ये इसलिए है कि सारी दुनिया की रिसर्च ये शो करती है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते, बड़ा मुश्किल है उनसे टैक्स इकट्ठा करना। इसलिए जो कौमें टैक्स इकट्ठा करती हैं, मसलन स्कैंडिनेविया के अंदर तकरीबन 50% टैक्स जीडीपी रेशो है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे कम है, पता नहीं 11% है, 12, मुझे तो ये भी नहीं पता, 10% है, दुनिया में सबसे कम है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप अगर स्कैंडिनेविया चले जाएं तो आपको जब उनके जो साहिबे इक्तदार हैं, जब आप उनको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि लोग क्यों टैक्स देते हैं। सबसे पहले एक टैक्स का जो पैसा होता है, जो भी पावर में होता है, सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल हो। अपने ऊपर टैक्स का पैसा इस्तेमाल ही नहीं करते। सारी कोशिश होती है कि वो जो भी टैक्स इकट्ठा हो वो मैक्सिमम पैसे वाले से उसे टैक्स लें और वो नीचे जाके निचले तबके के ऊपर खर्च किया जाए ताकि वो ऊपर उठा सके। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, बदकिस्मती से, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बदकिस्मती से हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं स्टडी किया। बड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे मदीना की रियासत में। हमने अभी तक हायर एजुकेशन को कहा हुआ है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ में तो शुरू करें और फिर 2 और यूनिवर्सिटीज़ में ये शुरू करें कि ये जो हमें कुरान में हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से सीखो, उनकी सुन्नत, तो एक तो उनकी सुन्नत थी उनकी पर्सनैलिटी, दूसरी उनकी सुन्नत थी मदीना की रियासत, वो उन्होंने बनाई थी और वो एक कामयाब मॉडल था दुनिया में। यानी उस मॉडल के बेस के ऊपर 700 साल तक एक दुनिया का मुसलमान सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना रहा। तो उसके बेस था मदीना की रियासत। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो ज़कात का कॉन्सेप्ट लेके आए कि पैसे वालों लोगों से ज़कात इकट्ठी करके अवाम पे खर्च होती थी। तो पैसे वाले उससे पैसा लेते थे और उन पे खर्च करते थे जिनको अल्लाह ने दिया नहीं, कमजोर तबके के ऊपर। वो बेसिस था जिसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ये आज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अब मगरब में देखते हैं, आप इंग्लैंड में देखते हैं, स्कैंडिनेविया में देखते हैं, और वहां वो कॉन्सेप्ट्स आए जो कि हम सबसे पहले जो एक कामयाब मॉडल था वो उस कामयाब मॉडल में आए। अब आप ये देख लें कि हमारा मुल्क बना था, बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट था कि इस्लामी फलाई रियासत, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है पाकिस्तान की, वो अगर आप स्टडी करें तो वो बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट है एक वेलफेयर स्टेट का, जो आज स्कैंडिनेविया में आपको मिलती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उससे हम कितना दूर चले गए आज आप देख लें, यही कि 21 करोड़ लोगों के अंदर सिर्फ 17 लाख फाइलर्स हैं। और इसी से आपको पता चल जाता है कि यहां टैक्स हम आम लोगों से इकट्ठा करते हैं चीजें महंगी करके, और गरीब गरीब होता जा रहा है, छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है। जिसको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते, जो आम सारा बोझ पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो नीचे जाते जा रहे हैं। और ये इसलिए फिर मैं वो कहता हूं कि जो हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का नहीं चल सकता, ये है जुल्म का निज़ाम। क्यों वो स्कैंडिनेविया में चल रहे हैं? खुशहाली आप जाके देखें तो सही, खुशहाल है। मैं बार बार ये कहता हूं, उनके जानवरों का वो माशरा हमारे इंसानों से बेहतर ध्यान रखता है। उनके आप जरा देखा करें, आपको कभी कोई कुत्ता नहीं नजर आएगा भूखा। और तो ये तो हजरत उमर ने एक दफा कहा था कि मेरी रियासत के अंदर अगर कुत्ता भी भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूं। आप वहां देखें, आपको नहीं नजर आएगा भूखे कुत्ते। वो उनके लिए घर बनाए हुए हैं, उनको लाके उन घरों में ठहरा देते हैं। हमने ये जो सोचा शेल्टर बनाने का कि जो गरीब लोग बेचारे सड़कों पे सोते हैं, तो मैंने हैरान हूं कि कभी किसी ने इसका सोचा ही नहीं। आप ये सोचें कि आजकल की ठंड में लोग सड़कों के ऊपर सो रहे हों और हमें किसी को फिक्र भी ना हो इसकी। आप
وہاں دیکھیں کہ جو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے. بیسز اس کی یہ ہے کہ آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام جس کی طرف ہم نے جانا ہے, اور انشاءاللہ میری یہ مشن ہے. میں آپ کو کیونکہ آپ تو خیر وہ لوگ ہیں جن کو میں آج خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا, لیکن میری مشن پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے, اور ہم نے ٹیکس بڑھانا نہیں ہے. میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ بڑھانے نہیں چاہیے. ٹیکس ریٹ بشک ہم کم کریں, لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ ٹیکس دیکھیں وہ کتنا دیتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلچر کریٹ کریں. اب ہم نے یہ ہماری حکومت آئی ہے, ہم نے اپنی طرف سے پہلے خود اپنے سے شروع کیا, سادگی اختیار کی ہے, اپنے خرچے کم کیے. کیبنٹ کو سب کو میں نے کہا کہ سارے اپنی منسٹریز میں 10% خرچے کم کریں. میں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں اب تک 30% خرچے کم کر چکا ہوں. 30% خرچے کا مطلب کہ میں اب تک 15 کروڑ روپیہ ہم بچا چکے ہیں. میں خود اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنا سارا گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں. میں صرف کوئی میں نے کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کیا. پچھلے لوگوں نے کہ 5 کیمپ آفسز ڈکلیئر کیے تھے. کیمپ آفس کا مطلب کہ سارا خرچہ کیمپ آفس کا ٹیکس پیئر دیتا ہے. وہ سوچیں وہ لوگ اربوں پتی ہیں, وہ اس کے باوجود بھی ٹیکس کے پیسے کے اوپر اپنے بجلی کے بل دے رہے ہیں, نوکروں کے بل دے رہے ہیں, کھانا پینا دے رہے ہیں عوام کے. یعنی اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ حکمران رہ رہے ہیں. سارے علاج کرنے جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. آج سب سے بڑی یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جی باہر سارے جس کو دیکھیں اسحاق ڈار وہ باہر علاج کروانے جا رہا ہے. اس کا وہ شریفوں کے خاندان کے ان کا 28 کروڑ روپے کا باہر علاج ہو رہا ہے. آج شہباز شریف باہر جا رہے ہیں علاج کروانے. ادھر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر علاج ہی نہیں کروائیں گے, یا جیل میں جائیں گے یا باہر علاج کروانے جائیں گے. وہ شہباز شریف کا دماد باہر بھاگے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے. یعنی یہ کون سا ملک ایسے کرتا اپنے آپ سے؟ کون سا ملک میں اتنا طبقہ ہے کہ ایک طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ پاکستان میں ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے. 30 سال سے اقتدار میں ہے, کوئی ہسپتال ان کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا حال دیکھیں, 3 لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں. میں ایک دن رات کو چلا گیا وہاں رائل ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر, 3 عورتیں بستر پہ پڑی ہوئی, زمینوں پہ, اس ٹھنڈ کے اندر زمین پہ لوگ پڑے ہوئے, 4 بچے بستروں میں پڑے, ایک بستر پہ پڑے ہوئے, انفیکشن ہوئی ہو, سوچے 7 بستر پہ پڑے ہوئے. تو ایک طرف یہ حال ہے کہ جو عوام پبلک جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے ان کا یہ حال ہے. رولنگ ایلیٹ دیکھیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے. تو ہم نے اپنے سے شروع کیا, ہم نے فیصلہ کیا کوئی باہر ٹیکس کے پیسے پہ کسی کو ہم نے باہر علاج پہ نہیں بھیجنا ہے, پاکستان میں علاج کروائیں تاکہ ہم پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کریں. میرا 2 دفعہ علاج ہوا ہے, میرا شوکت خانم میں علاج ہوا ہے, سیریس 2 دفعہ ایشوز تھے. تو ہم نے ایک نئی کلچر لے کے آنا ہے پاکستان میں. ہم نے ایک ٹیکس پیئر کو پہلے ایشور کرنا ہے کہ آپ کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اپنے سے شروع کرنا ٹیکس دینا. اب پہلے ہماری کیبنٹ ٹیکس کتنا دیتی ہے, پرائم منسٹر سے شروع ہو, پھر کیبنٹ پہ دو, پھر ممبرز آف پارلیمنٹ پہ جائیں. جب تک رولنگ ایلیٹ خود ٹیکس نہیں دے گی, پرانی ایک چیز ہے لیڈ بائی ایگزامپل, لیڈرشپ لیڈز بائی ایگزامپل. اپنے سے شروع کریں, لوگوں پہ, پھر لوگوں کے ٹیکس کے پیسہ صحیح استعمال کریں, ان پہ کریں. میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں خیرات میں لوگوں سے. شوکت خانم بنایا, سارے عوام نے پیسہ دیا. شوکت خانم چل رہا ہے, عوام کے پیسے پہ چل رہا ہے. 6 ارب روپیہ یہی قوم ہر سال شوکت خانم میں 80% مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ یہی قوم 6 ارب روپیہ دیتی ہے ایک ہاسپٹل کو.
اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی ہے, وہاں 90% غریب گھرانوں کے بچے یونیورسٹی ڈگریز لے رہے ہیں, اور وہ بھی بریڈفرڈ کی. اس کو بھی بنانے میں بھی, چلانے میں بھی, اس کے لیے بھی قوم پیسے دے رہی ہے. تو یہ قوم پیسے دیتی ہے جب اس کو اعتماد ہو جائے کہ ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, چوری نہیں ہوگا, عیاشیوں پہ نہیں جائے گا. تو ہم انشاءاللہ ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی تفصیلی بات کی اسد نے کہ FBR کی ریفارمز پہ لگے ہوئے ہیں, آسان ہو لوگوں کے لیے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. اور ہم جا رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن پہ, ای گورننس کے اوپر جا رہے ہیں کہ کم سے کم انٹریکشن ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور ٹیکس پیئر کا, تاکہ آسانی ہو. آسانیاں پیدا کریں گے آپ کے لیے. لیکن یہ بھی ہم ایک دفعہ یہ ذرا سسٹم لگے ہوئے ہم ٹھیک کرنے, یہ جہاں سے FBR کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں ریفارمز پہ, ایک دفعہ ہم تیار ہو گئے, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے. میرا یہ ایمان ہے کہ ابھی ہم مشکل سے 4.5 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, 4.5 ٹریلین ٹیکس ریونیوز پہ آتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنی FBR کی ریفارمز کر دیں اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد کر دیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں یہ بھی ایڈ کر دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. میں وہ ہیئرنگ وہ مجھے پریزنٹیشن دے رہے تھے ٹبیکو کے اوپر. 2 ٹبیکو کی کمپنیز 98% ٹیکس دیتی ہیں, لیکن ان کا مارکیٹ شیئر 60% ہے. تو 40% جو باقی ٹبیکو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ صرف 2% ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ جو اور یہی پھر بوٹس کا مجھے بتا رہے تھے, جوتوں کے اندر وہاں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ 2 کمپنیز ہیں جوتوں کی جو زیادہ سارا ٹیکس دیتی ہیں, باقی جوتے بناتے ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو اس سے تو یہ انفارمل اکانومی سے یہ تو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. لوگ تو انڈسٹریلائز ہی نہیں کریں گے اگر ان کو پتا چلے کہ وہ کیسے مقابلہ کریں. ایک طرف ٹیکس دے رہا ہے, دوسری طرف ٹیکس بچا رہا ہے, کیسے مقابلہ کریں گے. یہ ہمارا اصل میں یہ ہماری فیوچر افیکٹ ہو رہی ہے. اگر ہم نے یہ ٹیکس کلچر چینج نہ کیا, یہ تو اینڈ میں ہمیں نوکریاں دینی ہیں, ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ملک چلانے کے لیے. تو اگر اسی طرح چلتے رہے ملک وائبل نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو مجھے امید ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے لوگوں میں انویسٹرز آ رہے ہیں, ہمیں جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے, لوگوں کو ویلتھ کریشن کے لیے انکریج کرنا ہے کہ آپ پیسہ بنائیں. جتنا پیسہ بنے گا اتنا ہی ملک میں ہمارے پاس کیپیسٹی آئے گی یہ قرضے واپس کرنے کی. جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم یہ قرضے تو نہیں واپس کر سکتے. تو انشاءاللہ ساری جو ہم مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں پاکستان کا, کہ ہم بالکل ایک نئے طریقے سے اپروچ کریں. اور جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں, یہ ہم خیرات دینے نہیں آئے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے, اس لیے انہوں نے آ کے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی, جبکہ ابھی ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی بڑھتی جائے گی. میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.